ایمان جو جس مسجد کا بھی ہے اس نے اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا ہے، تو اس کی مکمل ضروریات کا خیال رکھنا یہ بھی آپ کا فرض بنتا ہے۔ جس امام کے دل میں تمنا نہیں ہوتی ہے، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بتا دے جس کے دل میں تمنا نہ ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ عید مناؤں۔ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن امام اپنی اس تمنا کو اپنے سینے کے اندر دبا کر کے رکھتا ہے اور وہ اپنے تمام رشتے داروں کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ کے ساتھ میں عید مناتا ہے، اور وہ کہتا بھی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے عید کی نماز پڑھانی ہے، میں اپنے مقتدیوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور مقتدیوں کا یہ حال ہے کہ وہ اسے پوچھتے بھی اس کا سر کا اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ کے امام نے آپ کے ساتھ کس وقت بے وفائی کی ہے؟ آپ مجھے ایمان، میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتاؤ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو اور آپ نے مجھے اذان کے لیے بلایا ہو، کیا ایک دفعہ بھی کسی امام نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ دستگی لکھواتے ہیں، آیت الکرسی لکھواتے ہیں، کیا ایک دفعہ بھی کسی امام نے منع کیا؟ آپ کے والد کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کے والد کے انتقال پر کیا کبھی وہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے والد کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا ہو؟ بیچارہ مولانا مصطفیٰ صاحب اتنا برا آدمی جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، 5 منٹ تک، 10 منٹ تک، 15 منٹ تک، 20 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک وہ جنازے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، جب تک پیچھے سے آواز نہیں آ جاتی ہے کہ جنازہ پڑھاؤ، اس وقت تک یہ برا آدمی جنازے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ کیا کچھ بھی ہمارے دل کے اندر فرق نہیں پڑے گا؟ یہ کس لیے کر رہا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا نماز کے اندر کبھی کوئی کمی آئی ہے؟ کوئی ایک ضرورت بتاؤ آپ کے والدین کے لیے، جو پیسہ آپ اپنے اسکول کے ماسٹر کو دیتے ہیں، کیا اسکول کے ماسٹر نے کبھی آپ کے کاروبار کے لیے دعا کی ہے؟ کیا اسکول کے ماسٹر نے کبھی آپ کی بیمار والد کے لیے دعا کی ہے؟ کیا اسکول کے ماسٹر نے کبھی آپ کے والد یا والدہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کی دعا کی ہے؟ اور امام جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے یا اللہ فلاں مقتدی کے والد کا انتقال ہو گیا، یا اللہ تو اس کو جنت میں پہنچا دے، یا اللہ فلاں حاجی صاحب بیمار ہو گئے، یا اللہ تو اس کو شفا دے دے، یا اللہ فلاں صاحب کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ تو ان کے کاروبار کو چلا دے، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر گھڑی میں یہ تمہارا ساتھ دے رہا ہے۔ اور ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہم اسے اپنا کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ تمہارا انصاف نہیں ہے، یہ تمہارا انصاف نہیں ہے، یہ تمہارا انصاف نہیں ہے، اور اس سے علماء پر اور اماموں پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر فرق پڑے گا تو آپ کی نسلوں کے اوپر فرق پڑے گا، اور اگر یہی رویہ آپ کا امام کے ساتھ میں رہا، مسجد کے امام کے ساتھ یا مدرسے کے مدرس کے ساتھ میں رہا، تو آنے والی نسلوں کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، آنے والی نسلوں کو کوئی امامت کرنے والا نہیں ملے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی اللہ کے لیے کرو، اس پیٹ میں کیا کریں؟ بچے جو بیمار ہو گئے اس کا کیا کریں؟ بیوی گھر کے اندر بیمار، اس کو کہاں لے کے جائے کہ جی موسم کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، تو 10 روپے کی چیز تمہیں دکان والا 10 روپے کی چیز دیتا ہے، تو ہمیں بھی تو وہ 10 کی دیتا ہے، وہ 20 کی تو نہیں دیتا ہے، تو برکت کہاں سے ہو جائے گی؟ بس لوگوں نے ایک بہانہ کر رکھا ہے کہ جی مول صاحب کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، آپ بغیر برکت والی دے دیجیے اور برکت والی آپ رکھ لیجیے۔ جب ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی تو انسان دل کے لگا کر کے وہ نماز کس طریقے سے پڑھائے گا؟ میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، بہت دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو بھی کہا جائے کہ میں مسجد کی طرف تھوڑی توجہ ہو، مسجد کی طرف تھوڑا دھیان دو، مسجد کی طرف تھوڑا لگاؤ، تو ایک ہی بات کہتے ہیں جی گھنے اللہ کے بندے، ارے 4-5 کا نام ہم کو بتا دو۔ ایک ہی بات، جی گھنے اللہ کے بندے لگانی ہے، 4-5 کا نام تو بتا دو، ہماری ضرورت ہوگی ہم چلے جائیں گے۔ اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کی امداد کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد 1 لاکھ کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو یا کچی جھونپڑی کی ہو، نماز کا ثواب تو تمہیں اخلاص کے اوپر ملے گا۔ سنگ مرمر یا ایسی لگائی ہوئی مسجد کی وجہ سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اخلاص کے ساتھ کیسا آپ نماز پڑھتے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے تو ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ساری زندگی بوجھ ایک تیر نے اٹھایا، ساری زندگی بوجھ ایک تیر نے اٹھایا، اور لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے کہ بہت خوبصورت ہے۔ لوگ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ تصویر کی، کہ بہت خوبصورت ہے۔ ارے اس تصویر کا بہت اس کیل نے اٹھا رکھا ہے، اس کیل کی طرف تو دیکھو، بچے تمہارے سامنے آ رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ایسی چیزیں بچے تمہیں سنا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اپنے کانوں سے سن رہے ہو، جو چیزیں تمہیں بھی نہیں آتی ہے، پھر بھی بس ایک ہی چیز ہے، تعریف تصویر کی کرنا، کیل کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔
یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یاد رکھو، میں بتا دینا چاہتا ہوں واضح طور پر کھول کر کے، کل قیامت کے دن جو ہم لوگ سفارش کا ایک سہارا لے کر کے گزرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی سفارش کرائیں گے، جی اللہ کے نبی سفارش کرائیں گے. اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے کسی مزدور سے مزدوری کرائی، جس انسان نے کسی مزدور سے مزدوری کرائی اور پھر اس مزدور کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں خود اس مزدور کی طرف سے اس انسان کے خلاف مقدمہ لڑوں، میں خود اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا اللہ کے دربار میں، اور اس کو جنت میں پہنچاؤں گا، اس کو جہنم میں پہنچاؤں گا. ایک امام جو آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور وقت پر حاضری دیتا ہے اور وقت پر اپنا آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ بھی گویا کہ اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے. اب اگر آپ نے کسی بھی طرح کی کمی بیشی اس میں کی تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سفارش کی امید نہ رکھنا، بلکہ یہ خیال رکھنا کہ کہیں اللہ کے نبی ہمارا گریبان نہ پکڑ لے. اور پھر تعلیم تو تعلیم ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہو کہ جی دینی تعلیم وہ بہت زیادہ ضروری ہے، دینی تعلیم جب دینی تعلیم ضروری ہے تو پھر اس میں پیسہ کیوں نہیں لگاتے میرے بھائی؟ دنیا کی تعلیم اس کے لیے تو آپ لگاتے ہیں، ہزاروں روپے آپ دیتے ہیں اور پہلے سے اس کے لیے پیسہ آ جاتا ہے. تو دینی تعلیم کے لیے پھر پیسہ کیوں نہیں نکلتا ہے؟ کیا ماسٹر کو بھوک لگتی ہے، امام کو نہیں لگتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں بیماری آتی ہے، استاد کے گھر میں بیماری نہیں آتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو کیا امام کے گھر میں بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں مصیبت آتی ہے، امام کے گھر میں مصیبت نہیں آتی؟ کیا اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو کیا اس کے گھر میں مہمان نہیں آتے ہیں؟ یہ کہاں کا آپ نے انصاف کیا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، اور جب پیسہ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہمارے لوگ اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. یاد رکھو، اگر یہ رویہ آپ کے ساتھ ملا تو آنے والی نسل آپ کو معاف نہیں کرے گی اور آنے والی نسل وہ امامت سے محروم رہ جائے گی. آنے والی نسل وہ قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہ جائے گی. آنے والی نسل ان کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، ان کو نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، ان کو کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا. اگر ہمارے قوم کا یہ رویہ آپ کے ساتھ میں رہا، ایک سوچو تو صحیح کتنا درد ایک امام کا آپ کے تعلق سے ایک امام کے دل میں ہوتا ہے. کیا میری بات غلط ہے؟ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی پوری بستی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے مقدموں کے لیے دعا کرتا ہے. اسی لیے تو کہا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں منیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی پریشانی کے اندر ہو، دعا وہ آپ کے لیے کرتا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سعودیہ سے آ گئے، مول صاحب کاروبار تھوڑا ٹھپ چل رہا ہے، دعا کریو. ٹھیک ہے صاحب دعا کر دیں گے. ہمیں کہہ دیا دعا کرنے کے لیے اور اسکول میں جا کر کے 25,000 روپے فیس دے رہے. بتاؤ یہ کوئی انصاف؟ ہمیں کہ مول صاحب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تھوڑا دعا کر دیو. ٹھیک ہے صاحب دعا کر دیں گے. ہم نے دعا کر دی. اب جب ہماری دعا کی برکت سے اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی تو جا کر کے سارا پیسہ ادھر لگا رہے ہیں. یہ آپ کا کیا انصاف ہے میرے بھائی؟ میں آپ سے خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں آپ سے ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اور میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے کسی انسان کا غلام نہ بنائے، کسی انسان کا محتاج نہ بنائے. اللہ زندگی بھر مجھے اپنے ہی دربار کا غلام بنائے، اپنے ہی دربار کا محتاج بنائے. لیکن اگر یہ رویہ آپ کا اپنی قوم کے ساتھ میں، اپنے مساجد کے ائمہ کے ساتھ میں رہا تو پھر یاد رکھو میرے عزیز مسلمانوں، ہم بہت بڑے گھاٹے کے اندر جا سکتے ہیں، بہت بڑی پریشانی کے اندر جا سکتے ہیں. ایک بچے کو قرآن پڑھانا کوئی معمولی بات ہے، بچے کو کلمہ سکھا دینا کوئی معمولی بات ہے، بچے کو غسل اور وضو کے فرائض بتا دینا کوئی معمولی بات ہے، بچے کو نماز سکھا دینا کوئی معمولی بات ہے. آج خود آپ اپنے رشتے دار کے جنازے پر کھڑے ہوتے ہو اور ایمانداری سے بتاؤ جن کو دعا نہیں پڑھنی آتی ہے وہ کھڑے ہو کر کے وہاں کھڑے رہتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، آپ اجازت دے تو ہم قل اللہ پڑھ لیں. اور کتنے لوگ جو خاموش رہتے ہیں. لیکن انسانیت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آمنہ کالونی کے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل کے دن جب تمہارا انتقال ہوگا اور یہ تمہارا معصوم بچہ تمہارے ساتھ میں دھوکہ نہیں کرے گا، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، یہ چپ چاپ پڑا نہیں رہے گا، اپنی معصوم زبان سے کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا. اے اللہ میرا باپ مرا پڑا ہے، یا اللہ میرے دادے کا جنازہ ہے، یا اللہ تو اس کی مغفرت کر دے. جب اس معصوم کی زبان سے نکلے گی دعا آپ کے لیے، اللہ آپ کے لیے مغفرت کے فیصلے کر دے گا، اللہ آپ کے لیے جنت کے فیصلے کر دے گا. اور اس فیصلے کا ذمہ دار وہ مسجد کا امام ہوگا، وہ مکتب کا استاد ہوگا جس کو ہم نے زندگی بھر کبھی اس کی طرف کبھی
یہ سوچنے والی بات ہے، یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ آپ کا بچہ، آپ کا پوتا آپ کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کرے گا، وہ اللہ سے دعا کرے گا۔ اور معصوم بچہ جب اپنی زبان سے دعا کرتا ہے تو اللہ کس طریقے سے قبول فرماتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ مردے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر بعد میں چند سالوں کے بعد میں ادھر سے جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ مردے کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا لیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، پہلے جس کو عذاب ہو رہا تھا اب اس کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا لیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی، پھر اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب وہ لڑکا تھوڑا سا بڑا ہوا، ہوشیار ہوا، تو اس کی بیوی نے اس کے بچے کو مکتب میں مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہو جو مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ، اس کا معصوم سا بچہ زمین پر بیٹھ کر کے استاد کے سامنے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس اللہ کے نام سے قاعدہ پڑھنا شروع کرتا ہوں کہ جو اللہ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو اللہ رحیم کرنے والا ہے۔ عیسیٰ، اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر پڑا ہوا تھا، لیکن جب اس کے معصوم سے بچے نے اپنی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میرا اللہ، میرا رب تو رحم کرنے والا ہے، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، ادھر اس کے بچے نے بسم اللہ کہا، ادھر میں نے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا اور اس کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا لیا۔ ایک بچے نے بسم اللہ کہا، اللہ نے عذاب قبر کو ہٹا لیا۔ ہزاروں بچے آپ کے سامنے ہوں گے اور وہ آپ کے لیے اپنی معصوم زبانوں سے دعا کریں گے۔ وہ کیوں دعا کریں گے؟ اس لیے کہ میں نے ان کو یاد کریں گے، اس لیے کہ ان کو سکھایا ہے، ان کو بتایا ہے۔ اگر نہیں سکھاتے، نہیں بتاتے تو یہ بھی دھوکہ دھڑی کرتے اور یہ بھی چپ چاپ خاموشی کے ساتھ جنازے کی نماز پیش ہو جائے گی، لیکن یہ بھی چپ چاپ خاموشی کے ساتھ میں لے کر کے آ جاتے، لیکن یہ اپنی معصوم زبان سے پڑھیں گے اور آپ کے لیے مغفرت کے فیصلے ہوں گے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ تمام چیزیں کیوں حاصل ہوئی؟ اس وجہ سے کہ مکتب کے اندر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائی۔ اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے پیارے مسلمانوں، خاص طور پر آمنہ کالونی والوں، آپ ہرگز یہ مت سمجھنا کہ مولوی صاحب آج کیا منہ بنا کر کے آئے ہیں اور شاید مولوی صاحب کو تنخواہ کا، مجھے الحمدللہ تنخواہ بھی وقت پر ملتی ہے اور سب کچھ الحمدللہ وقت پر ہو رہا ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک سوچ دے کر کے جا رہا ہوں کہ ایک کافر کو جو ایمان والا بھی نہیں ہے اور جو دنیا کی تعلیم آپ کے بچوں کو دے رہا ہے، آپ اس کو 30,000 روپے دے سکتے ہیں، تو جو ایک مسلمان ہے آپ کے بچوں کو کلمہ سکھا رہا ہے، اس کی آخرت کی فکر کر رہا ہے، آپ کی ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمارا سینہ بڑا کھلی ہوتا ہے، اس کے لیے ہم پیسہ کھلی خرچ کرتے ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے عزیزوں، عمل کرو، عمل کرنے کا ارادہ کرو اور کوشش کرو اور یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد مکمل طور پر جو بھی ہمارے ذمے ہے، جو بھی ہمارے ذمے لگے گا ہم مسجدوں کے اندر دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے دو، ایک آدمی بھی، ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے مجھے بتا دے کہ میں نے کبھی اس سے ایک پیسے کا مطالبہ کیا ہو، ایک بندہ کھڑا ہو کر کے کہہ دے، اور ایک بندے کا کوئی ایک بندہ مجھ سے ایک پیسہ مانگتا ہو تو مجھے بتا دے کھڑا ہو کر کے الحمدللہ کوئی مطالبہ نہیں کیا اور نہ آج آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، نہ اپنے لیے مطالبہ کر رہا ہوں، بس اتنا آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دنیاوی تعلیم کے لیے، ہندی انگریزی کے لیے ایک کافر ماسٹر کو دے سکتے ہو تو دینی تعلیم دینے والے مسجد کے امام کو بھی آپ کو دینا چاہیے۔